اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر سے میرا جو چینل تھا وہ ہو گیا ڈی مونیٹائز۔ کچھ ایشو آئے، پتہ نہیں کیا تھے، پالیسی کے تھے یا کیا تھے، تو ایڈسنس والوں نے میرا چینل جو ہے وہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا اور مختلف قسم کے ڈاکومنٹ مانگنے شروع کیے۔ اس پہ مجھے یہ تو امید ہوئی کہ جب ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں تو شاید ٹھیک کر ہی دیں گے یہ۔ بہرحال 3 مہینے کی انہوں نے سزا دی۔ 3 مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ اکاؤنٹ میرا ویریفائی ہو گیا، الحمدللہ۔ اچھا، یہ چیزیں میں چونکہ بہت ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں اس طرح کا جو کہ جان سکوں کہ کیا پالیسیز ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہوتی ہیں، تو کوئی بھی وجوہات ہوں گی، لیکن میں اس سے ڈپریس بہت ہوا۔ یار جو چینل چلتے ہیں ان کی پتہ نہیں کیا پالیسی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ میں اسلامک یونیورسٹی میں تھا، وہاں کا میڈیا ہیڈ تھا میں، اور وہاں ہم نے پہلا FM جو ہے وہ کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کا۔ پاکستان میں تو پہلا FM 100 تھا، لیکن ایجوکیشن میں اور جب پرائیویٹ سیکٹر لانچ ہوا تو سب سے پہلا جو چینل تھا وہ اسلامک یونیورسٹی کا ہی تھا، دعویٰ اکیڈمی کا۔ اچھا، اس پہ ہم میوزک وغیرہ نہیں چلاتے تھے، اور کچھ چیزیں ہوتی تھیں جو ہے وہ ساری اچھی گفتگو ہوتی تھی، اور کچھ دینی مسائل ہوتے تھے، قرآن حدیث ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک ایجنسی سے مجھے ایک فون آیا، تو کہنے لگے جی کہ آپ کی جو ہے چینل اس کی رینج کتنی ہے۔ حالانکہ یہ سوال جو ہے وہ اس کو فیب والوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہوتا ہے جو فریکوینسی ایلوکیٹ کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے جی کہ 10 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا یار یہ جس وقت ہمیں فریکوینسی الاٹ ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ 10 کلومیٹر ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ 10 کلومیٹر بھی رہنے دو، اتنی تو فیصل مسجد کے جو سپیکر ہے اس کی آواز بھی چلی جاتی ہے، تو ہمیں ریڈیو لگانے کی کیا ضرورت ہے، تو رہنے دیں آپ۔ اچھا، میں بھی اس وقت سرکاری افسر تھا اور مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کھینچ کھانچ کے 50 کلومیٹر کر دیا، تو غالباً اس سے لے کر اب تک جو ہے وہ 50 کلومیٹر ہی چل رہا ہوگا۔ وہ جو ایجنسی والے صاحب تھے، کسی خفیہ ایجنسی کے، جب انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تو میں نے کہا یار آپ فکر نہ کریں، اچھی باتیں ذرا دور تک نہیں سنائی جاتی، ان کو کوشش کیا جاتا ہے کہ اسے دبایا جائے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اور یہ 10-15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلتا، اور اسلام آباد کے اندر اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا کسی دن آپ آئیں میرے پاس آ کے چائے پئیں، ٹیلی فون پہ بات کرنے کا کیا فائدہ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو وہ اس کو ابھی 50 ہے تو آپ 5 کر دیجئے گا، آپ شکایت کریں جا کے کہ جی یہ کیوں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی میڈیا میں باتیں کرتے ہوئے بات نکل آئی۔ اصل میں تو میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا تھا جس سے میں نے شروع کیا تھا، کہ میں کسی صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ اپنا چینل شیئر کیا اور کہنے لگے کہ جی اس کو سبسکرائب کریں، سر اس کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، میں نے کہا پتہ نہیں سر کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ سر تو مجھے میرے اسٹوڈنٹ ہی کہتے ہیں اور تو کوئی نہیں کہتا، باقی تو سارے بابا جی کہتے ہیں، دوست ہے بابا سر کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کے چینل کو، اچھا مجھے وہ عام طور پہ اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں، اگر اس میں کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو میں اس کو سبسکرائب کر لیتا ہوں، میرا کیا جاتا ہے، تو چلو کر لیتے ہیں یار، کسی کی بھلا ہو جائے گا۔ تو میں جب اس کے چینل پہ گیا تو 3-4 ویڈیو ڈالی ہوئی تھیں انہوں نے، اور ساری کی ساری ورٹیکل جس طرح شارٹ اور ریل بنائی جاتی ہیں اس طرح کی اس کی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں،
کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، میں نے کوشش کی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی آواز بہت خراب تھی اور بہت نوائز تھا اس میں۔ ایک تو آڈیو نوائز ہوتا ہے وہ تھا، ادھر ادھر کا شور تھا، کیبلیں خراب ہوگی، آئی ڈونٹ نو، مطلب شور ہی شور تھا اس میں اور کچھ آواز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی جان بات یہ ہے، پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ جو ویڈیو ہے وہ ورٹیکل نہ بنایا کریں، ہاریزنٹل بنایا کریں۔ میں نے اس کو بنا کے ویڈیو ایک اپنے کتابوں کی لائبریری کی کہ یہ اس کو میں ورٹیکل کہہ رہا ہوں، اس کو میں ہاریزنٹل کہہ رہا ہوں۔ تو ورٹیکل جو ہوتی ہیں وہ ریل ہوتی ہیں، شارٹس ہوتی ہیں اور وہ اتنی آسانی سے مونیٹائز نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ مونیٹائز بھی ہو تو آپ ورٹیکل بنایا کریں، کیونکہ اس میں 1000 سبسکرائبر چاہیے ہوں گے، 4000 جو ہے واچ ٹائم چاہیے ہوگا، تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آواز ٹھیک ہوگی تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچ سکے گا، ہے نا۔ اگر آپ مونیٹائز کے نہیں بھی چکر میں آپ ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں تو آواز ٹھیک ہوگی تو دوسروں تک پہنچے گی نا۔ تو یہ آپ کام کریں۔ انہوں نے بہت غصے سے مجھے کہا کہ بھائی آواز کو چھوڑو، چینل سبسکرائب کرو۔ اچھا، میں سمجھا کہ کوئی آرڈر ہے کوئی کہ بھائی یہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بھائی اگر آواز کو چھوڑو تو پھر چینل بھی چھوڑو، ہے نا۔ اگر آپ یہ بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کوالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ کا ایک خاص ٹپیکل پاکستانی رویہ ہے کہ میں شاید کچھ بھی کروں گا تو بس راتوں رات میرا چینل جو ہے وہ وائرل ہو جائے گا، بے شمار اس کے ویوز آنے لگیں گے اور میں دوست احباب سے کہہ کر چینل جو ہے وہ اس کے سبسکرائبر 1000 ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دوست 1000 بھی ہیں نا، جیسے میرے فیس بک پہ جو فین ہیں وہ کوئی 6000 کے قریب ہوں گے، اور بہت ہی حد کوئی ویڈیو جائے تو یا کوئی تصویر پکچر پوسٹ وہاں جائے 300-400 500، اس سے زیادہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی سارے جو ہوتے ہیں نا وہ بھانگ پی کے سو رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے بس کسی کو گئے تو سبسکرائب کر لیا، کسی کو فالو کر لیا، کسی کو فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیج دی، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ جو ہیں، اچھا میں عادتاً چونکہ ٹیچر ہوں عادتاً، تو جو بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اس طرح کر لیں، اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں، لیکن عام طور پر لوگ سیکھنا نہیں چاہتے اور میں خواہ بضد ہوں کہ نہیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے، جو آپ کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ایسا ناکام شخص ہوں جس سے آپ کامیابی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آدمی جو ہے کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور کچھ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ میرے خیال میں آج کی بات جو ہے اسی پر ختم کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا یار بڑے بڑے چینل جن کے ملینز میں سبسکرائبر ہیں وہ بھی درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں پلیز 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 پلیز۔ میں نے کبھی نہیں کہا، اور غالباً اسی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں اس کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار اب مجھے بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک جملہ اچھا آپ کو مل جائے جس سے آپ کو اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکے۔ میں تو آج کل اسی چکر میں ہوں کہ اپنی آخرت کی کامیابی کو بہتر کر لوں، کیونکہ جو کامیابی کی ڈیفینیشن تھی وہ میں نے بدل لی ہے کہ نا وہ بہت کامیاب آدمی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، اس کے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، مختلف ملکوں میں ان کے جزیرے ہیں، اپنے جہاز ہیں، کامیاب لوگ اسے کہتے ہیں ہم نا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قرآن جو ہے یا حدیث جو ہے وہ کامیابی کسی اور کو کہتی ہے نا۔ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کامیاب وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، اللہ سے خوف کرنے والا زیادہ ہے۔ کبھی اور بات ہوگی، آج کو اسی پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔